لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچے۔ تک آپ نے سنا ہے کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہیں؟ آج تک آپ نے سنا بیوی بچوں کے حقوق کیا ہیں؟ آج تک آپ نے سنا پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں؟ آج تک آپ نے سنا رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں؟ ان سب کے حقوق آج تک آپ سنتے آئے۔ آج میں آپ کو قرآن کے حقوق بتاتا ہوں تاکہ آپ یہ جان سکیں کہ اللہ کی کتاب کا حق یا اللہ کی کتاب کے حقوق ہم پر کیا ہیں۔ بڑی کوشش کی جاتی ہے ماں کا حق ادا کرنے کی، وہ کرنا چاہیے۔ بڑی کوشش کی جاتی ہے باپ کے حق کو ادا کرنے کی، ضرور کرنی چاہیے۔ بڑی کوشش کی جاتی ہے اولاد کے حق کو ادا کرنے کی، کرنا چاہیے۔ پڑوسیوں کے حقوق سن کر کے ہم پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کرنا چاہیے۔ لیکن اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا، سب سے زیادہ اگر کسی کے حق کو پامال کیا جا رہا ہے مسلمانوں کی طرف سے تو وہ قرآن کے حقوق ہیں۔ اللہ کی کتاب کے حقوق کیا ہیں؟ تو پہلا حق اللہ کی کتاب کا یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، یہ اس کا پہلا حق ہے۔ اور صرف ایمان مسلمانوں سے یا انسانوں سے نہیں کہا جاتا کہ تم ایمان لاؤ، بلکہ جس رسول پر یہ کتاب نازل ہوئی وہ رسول بھی اس کتاب پر ایمان لائے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول ایمان لائے جو کچھ ان پر اللہ کی طرف سے نازل ہوا اس پر، اور مومنین۔ تو پہلا حق اس کتاب کے بارے میں یہ ہے کہ اس کتاب پر ایمان لایا جائے۔ تو آپ سب کہیں گے ہم تو ایمان لائے ہیں اس کتاب پر، ہم تو اسے مانتے اللہ کی کتاب۔ جس طریقے سے اللہ رب العزت جل جلالہ کو بندہ اپنا رب مانتا ہے، لیکن پروردگار جل جلالہ سے متعلق جو توکل، جو یقین ہونا چاہیے، وہ یقین کی کمزوری ہے۔ آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ ہی رزق دینے والا ہے، اور پھر ہماری سچویشن یہ ہوتی ہے کہ یار جھوٹ بولیں گے تو روزی نہیں ملے گی، قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ جتنا تمہارے حصے کا رزق ہے وہ تمہیں ملے گا۔ اور یہاں ایک اور بات عرض کر دوں، جہاں تھوڑی سی تنگی ہوئی روزی کے اندر، کاروبار تھوڑا سا ٹھپ پڑا، کہ اب ہمارے مسلمان بھائی اور خاص طور پر گجرات کاٹھیا واڑ وغیرہ کے مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے، یار کسی نے میری روزی باندھ دی ہے، چلے بابا کے پاس، بابا میری روزی باندھ دی روزی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا کوئی کسی کی روزی باندھنے کی طاقت رکھتا ہے؟ کوئی کسی کی روزی کو نہ تنگ کر سکتا ہے نہ کشادہ کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ میرے رب نے فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کی چاہتا ہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کی چاہتا ہے روزی تنگ کر دیتا ہے۔ کوئی بابا کسی کی روزی کو نہ باندھ سکتا ہے نہ کشادہ کر سکتا ہے۔ ہاں رسول اعظم نے جو اعمال بتائیں ان اعمال پر عمل کرو، اللہ روزی میں برکت عطا فرمائے گا۔
وہ اوراد و وظائف جو بزرگوں سے منقول ہیں اسے پڑھو، روزی میں برکت ہوگی۔ سورہ واقعہ پڑھو، روزی میں برکت ہوگی۔ گھر میں داخل ہوا کرو تو خالی گھر میں بھی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کرو، روزی میں برکت ہوگی۔ تو اعمال ہمیں بتائے گئے، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، اللہ تمہاری روزی میں برکت عطا فرمائے گا۔ تو یہ جو اوراد و وظائف اور اعمال بتائے گئے ہیں، ان اعمال کی برکت سے اللہ روزی میں برکت ضرور عطا فرماتا ہے، لیکن باندھنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے، کسی میں نہیں ہے۔ اور اگر طاقت ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے سارے دشمنوں کی روزی آدمی باندھ دیتا کہ کوئی ملے نہیں، بھوکا ہی مر جائے۔ تو باندھنے کی طاقت کسی میں، ہاں ایک چیز ہے، نظر لگ سکتی ہے، اور نظر کی وجہ سے آپ کے کاروبار کے اندر دشواریاں آ سکتی ہیں۔ نظر حق ہے، نظر حق ہے۔ اگر کسی کی بری نظر پڑ گئی اور نظر لگ گئی تو آپ کی تجارت کے اندر کمی آ سکتی ہے، لیکن کسی میں یہ طاقت نہیں کہ آپ کی روزی کو باندھ دے۔ تو یہ ذہن سے نکال دو آپ، جس کے دستے قدرت میں روزی دینا ہے، اور وہ جسے چاہے کشادہ عطا فرمائے، جسے چاہے تنگ فرمائے، اس سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، وہ تمہیں عطا فرمائے گا، اور ضرور عطا فرمائے گا۔ تو اللہ پر یہ یقین رکھنا، ایمان رکھنا، قادر وہی ہے۔ دنیا اگر چاہے آپ کو تکلیف پہنچانا، یقین رکھو اگر مولا چاہے گا تو ہی تکلیف پہنچے گی۔ اس لیے کہ قرآن نے کہا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ او کما قال۔ اگر اللہ کسی کو تکلیف پہنچانا چاہے تو کوئی اس کی تکلیف کو دور نہیں کر سکتا سوائے خدا کے، اور اگر اللہ کسی سے بھلائی کا ارادہ فرمائے تو پوری دنیا مل کر کے بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ رب کا فرمان ہے۔ عقیدہ ایسا مانتے ہو اس طرح سے اپنے رب کو؟ مانو اس طریقے سے، یقین رکھو اپنے قادر مطلق رب کے اوپر۔ تو جس طریقے سے ہم اللہ رب العزت جل جلالہ کو بس سطحی طور پر ہم نے مان لیا، لفظی طور پر، اور اس کی معرفت ہمیں جیسی نصیب ہونی چاہیے وہ تو نصیب نہیں ہو سکتی، لیکن پھر بھی جس طریقے سے اس کے بارے میں عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے وہ کمزور سا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، سامنے کی سائیڈ میں دریا ہے، پیچھے کی سائیڈ کے اندر لاہو لشکر ہے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو پکڑنے کے لیے۔ آگے جاتے ہیں تو دریا، اور پیچھے پوری فوج پکڑنے کے لیے آئی۔ تو قوم نے کیا کہا؟ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، ہم تو پکڑے گئے۔ اب آپ مجھے بتائیے، سامنے دریا ہو، پیچھے فوج ہو، بیچ میں آدمی ہو، تو ڈر کر تو یہی کہے گا نا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ کہ ہم پکڑے گئے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنے رب پر ایمان کتنا اسٹرانگ تھا۔ سامنے دریا دیکھ کر، پیچھے فوج دیکھ کر بھی کہتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، ان ربی سیہدین، کہ بے شک میرا رب راستہ دکھانے والا ہے۔ یہ یقین اپنے اندر رکھو اپنے رب کے بارے میں، وہ چاہے تو یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، او کما قال۔ یہ یقین رکھو کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک کہ مولا نہ چاہے۔ یہ یقین رکھو۔ ہے ایسا یقین؟ نہیں۔
डावाडोल एकदम। अजीब ईमान अल्लाह पर हमने रखा है। अल्लाह वालों का ईमान कितना स्ट्रॉन्ग था, कितना मजबूत था। हम और आप तो कई सालों का जमा करके रखते हैं ना, बैंक बैलेंस करोड़ों का हो, तब भी सोचते हैं कि यार पता नहीं आगे क्या होगा। और अल्लाह वालों का हाल क्या, कुछ नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, फिर भी रब पर इतना तवक्कुल। जिसने भूखा उठाया है वो भूखा सुलाएगा नहीं।